اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی پہلی آیت الف لام میم۔ الف لام میم، یہ کچھ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جن کا نام لینا پڑتا ہے، ان پر زیر زبر نہیں لکھی ہوتی، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے کہ جو ایک دوسرے سے کٹ کے پڑھے جانے والے، ٹھیک ہے۔ لکھنے میں تو یا دکھنے میں تو اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن پڑھنے میں سننے میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ الف لام میم ان میں سے یہ پہلی صورت ہے جس کی شروع ہے۔ عمومی طور پہ جو مکی صورتیں ہیں نا ان کی شروع میں یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتوں میں صرف ایک یہ سورہ بقرہ شریف ہے اور ایک سورہ آل عمران اس کی شروع میں، ٹھیک۔ اور مقطعات کے بارے میں یہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ اس سے مراد ان حروف سے ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو خود جانتا ہے، اس کی ادا سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں حقیقی جو مراد ہے۔ باقی اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو اسی تعلیم کے مطابق بتائے گا۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمے میں بھی الف لام میم یا جو بھی حرف ہوگا وہی لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ ابھی آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند پایا کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، جس کے جو ارشادات یا جس میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ بالکل عین حق ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہے تو وہ اپنے شک کا یا اپنے ذہن کا علاج کروائے، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ہدی للمتقین، ہدی سے مراد ہدایت، متقین نیک لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ہدی للمتقین، مطلب یہ ہے کہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت پاتے کون ہیں؟ وہ متقین، وہ تقوی والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایمان کی دولت ان کے پاس ہے، وہ پھر ہدایت پاتے ہیں۔ آگے جی الذین یؤمنون، الذین یہ ایسا لفظ ہے کہ جو پیچھے ایک بات ہو رہی ہو نا تو آگے پھر بات ملانے کے لیے آتا ہے، اس میں موصول بھی سے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ اس طرح کریں، اس طرح اور اس طرح بھی کریں، ٹھیک ہے۔ بات کرتے کرتے آپ کا نام نہیں لیتا، بس ایسے ہی پہلے نام لے کے بات شروع کی تھی، آگے یوں ہی جی کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں، اس طرح۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اس پچھلی بات کو آگے ملانے کے لیے کام آتے ہیں۔ آگے پھر وہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہیں، مذکر ہے، مؤنث ہے، پھر اس لحاظ سے وہ لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے مردوں اور عورتوں کی، ساروں کی، اس لیے ایسے ہی لفظ استعمال کیا کہ جس میں وہ سارے آ جائیں، اور وہ کیا ہے؟ الذین، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ، الذین کیا لفظ ہیں آگے؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی گویا یہ متقی جو لوگ ہیں نا ان کی تشریح کی جا رہی ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ غیب کی بات کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ایک بات ہے، پہلے وجود تو مانو، اللہ تعالیٰ ہے، دیکھا تو آپ نے نہیں ہے، مانتے ہو، تو یہ پھر کس طرح مانتے ہو؟ یہ غیب پر ایمان۔ پھر آپ کہتے ہو یہ اللہ تعالیٰ، اب آپ نے ایک ہے کہنا شاہ، اللہ تعالیٰ ایک، اب پھر بھی آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایک مانتے ہو۔ بے شک آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر بن دیکھے ماننا یہ غیب ہے، اور یہ اہل ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان قبول ہی اس وقت تک ہے جب تک غیب پہ ہو۔ اس لیے جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت فرشتے وغیرہ اسے نظر آتے ہیں
تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ جب اس کا ایمان غیب پہ نہیں رہا. تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. آگے کیا ہے جی؟ یقیم اقام یقیم اقامتاً قائم کرنا. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز قائم کرنا. قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت پڑھنا، باجماعت پڑھنا اور باقاعدگی سے پڑھنا. یہ ہے اقامت الصلاۃ. کچھ لوگ اس کو جی اپنی جہالت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں تو جی نماز پڑھنا تو آیا ہی نہیں نا قرآن پاک میں، نماز قائم کرنا ہے. تو قائم گویا ان کا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ اس طرح کی جماعت کے ساتھ پڑھنا. اور یہ کچھ داڑیاں بھی ایڈی رکھی ہوئی ہیں اور جناب مختلف نقشے بنائے گئے ہیں. پیروں کو بھی مانتے ہیں لیکن نماز ایک نہیں ہونے کی توفیق ہوتی. یہ نماز پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے جی. یہ کام پھر تم بتاؤ نا کس طرح قائم کرنی ہوتی ہے. اگر چلو ٹھیک ہے اس طرح قائم نہیں ہے جس طرح تم نہیں مان رہے ہو تو پھر ہمیں بتاؤ کہ کس طرح قائم کی جاتی ہے. تم قائم کر کے دکھا دو، وہ بھی کوئی بات نہیں. تو یہ تو پھر بغاوت ہوئی. تو جو اہل ایمان ہے وہ ایسے نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. بولو نا آگے کیا ہے؟ وَمِمَّا. یہ مما 2 لفظ تھے نا، ایک تھا من اور دوسرا تھا ما. تو ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو پھر مما ہو گیا. من ما نہیں رہا نا. مما آسانی کیجیے. مین کا معنی ہوتا ہے سے، ما کا معنی جو. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وَمِمَّا اس میں سے. کس میں سے؟ رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. رزق سے مراد کوئی صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، صرف پیسے دولت ہی نہیں ہے. علم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو سکتی ہے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے. آپ کسی کو بھی اپنی معلومات سے یا اپنی جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان سے فائدہ دیں تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ رزق ہے. ٹھیک. اچھا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں متقی لوگ اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے یہ رزق سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ جو مستحق ہے. آگے جی مزید اس بات کو آگے چلایا. فرمایا والذین یؤمنون. اور صرف انہی باتوں پہ ایمان نہیں لاتے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. فرمایا ان کا ایمان ان باتوں پہ بھی ہے. کس بات پہ؟ بولو. بما انزل الیک. اے حبیب جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن پاک. یہ اہل ایمان ہیں چاہے وہ نئے نئے مسلمان ہیں یا یہودیوں سے مسلمان ہوئی ہیں یا عیسائیوں سے، وہ آپ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں. دوسری بات وما انزل من قبلک. اور آپ سے پہلے جو نبیوں کو کتابیں عطا ہوئی یا صحائف عطا ہوئی ہے ان کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان لاتے ہیں. آگے ایک ان کی نشانی اور بھی ہے. کیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. دیکھیے کافر لوگ کہتے ہیں جی کہ بس مر گئے تو پھر ختم. اہل ایمان کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جس نے کوئی اچھا کیا ہوگا اس کا بدلہ پائے گا، جس نے برا کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پائے گا. سورہ زلزال کے آخر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے قیامت کے دن بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا اگر معافی تلافی نہ ہوئی تو. ٹھیک. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے، ایسے جسم میں آئیں گے، روح وغیرہ بھی جسم میں آئے گی، پورا وہ دکھ بھی اور سہولت بھی محسوس کرے گی. ٹھیک ہے. اگر صرف روح ہو تو اس کو تو پھر وہ تکلیف نہیں ہو سکتی، اور صرف جسم ہو تو وہ بھی بے جان ہے. لہٰذا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں بہت سارے واقعات بھی بیان کیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کچھ آپ کے سبق میں آئیں گے. فی الحال آگے چلتے ہیں. یہ ساروں کی نشانیاں بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بدلہ تھا، ان کا جو صلہ تھا، ان کی جو اس کی بارگاہ میں حیثیت ہے وہ بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ بولو. اولئک علی ھدی من ربہم. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان باتوں کو نہیں مانتے وہ
ہدایت پہ نہیں ہے اور رب بھی ان پر راضی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو رب تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، اور جو یہ ہدایت نہیں پکڑتے تو پھر وہ کون ہوئی؟ گمراہ ہوئی، ہاں ہدایت پہ یہ نہ ہوئی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کا اتنا سارا ایمان لانا اور اس ہدایت پر ہونا ان کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہماری کامیابی کی معیار اور کسوٹیاں کچھ اور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرما رہا ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ ٹائم تو آپ کو پورا ہو گیا، کیا خیال؟ لوگوں پورا کر دیں؟ ان الذین کفروا، اب دوسری طرف دوسرا رخ آ گیا تصویر کا۔ پہلے تو آپ کو صرف اہل ایمان کی بات دکھائی جا رہی تھی، لیکن جس طرح فاتحہ میں ہے نا کہ انعام والے طبقوں کے راستے پہ میں چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، جیسے وہاں تصویر کی دو رخ بیان کیے گئے تھے، یہاں پہ بھی اس رکوع میں بھی پہلے تو اہل ایمان کی بات ہوئی، جیسے ہی پیج الٹا ادھر سے بھی رخ الٹ گیا اور دوسرے لوگ جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ وہ کون ہے؟ یہ تو تھے نا آمن والے، اور وہ کون ہے؟ کفر والے۔ شاباش، نیچے دیکھیں گے، تھوڑا سا دماغ ادھر توجہ کریں گے اس کی تو پھر صحیح ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کا معنی ہے انکار کیا، آمنو کا معنی ہے مان لیا، کفروا کا معنی انکار کیا، ٹھیک ہے، یعنی مومن یعنی ماننے والا، کافر نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نہیں ماننا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سواء علیہم، برابر ہے کہ آپ انہیں انذرتہم، ڈرائیں، میرا ڈر سنائیں یا نم کا خوف دلائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، یعنی انہوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ بولو گے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر میں کچھ سخت لفظ میں بول دوں، ٹھیک ہے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، کافر کیوں ہوئی ہے؟ ان کو خدا ہدایت نہیں دے رہا، وہ سیدھی راستے کی طرف نہیں آ رہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اے حبیب آپ اپنی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ ہمارے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، یہ مانیں یا نہ مانیں، مانیں گے تو ان کا بھلا ہے، نہ مانیں گے تو ان کا نقصان ہے، لیکن آپ کا کسی صورت نقصان نہیں، یعنی آپ کو پورا برا کرنا رہے گا۔ آگے جی، ختم اللہ، ختم کا معنی ہے مور لگا دینا، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین کے الفاظ آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے، وہ یہی ہے۔ فرمایا ختم اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مور لگا دیے۔ مور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مور لگ جائے اس کے بعد پھر اس کاغذ پر کچھ تحریر نہیں ہوتی، تو جی پہلے سین ہو جاتے ہیں، ساتھ میں مور ضروری ہوتی ہے، مور آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کافروں کی خرابیوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ان پر ظلم کیا، یہ نہیں کہ اس نے مور لگائی ہے تو پھر آپ وہ نہیں مان رہے، نہیں، وہ نہیں مان رہے تھے تو اس نے مور لگائی اپنے لوگ سے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کس کہتے ہیں؟ دل کو، قلب کا معنی ہے بدلنا، یہ دل بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں پڑھتا، اور بھی اس طرح، تو اس لیے اسے قلب کہتے ہیں، یعنی بدلنا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی، یعنی ان کے کانوں پر بھی، ان کی سننے کی طاقت بھی ان سے سلب کر دی، سنتے ہیں پر انسنی کرتے ہیں تو پھر نہیں سنتے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر بھی، ان کی نظروں پر بھی، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصیرت اور دوسری بصارت۔ یہ آنکھوں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بصارت، اور یہ دل سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں، میں آپ کو پہچان رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ گویا یہ جو سر کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھنا بصارت کہلاتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا بصیرت کہلاتا ہے، یہاں بصارت ہے۔ فرمایا ان کی آنکھوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، ان کے دلوں پر بھی، غشاوۃ، پردے ڈال دیے ان کے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ پردے لٹکا دیں، اس پردے کے پار آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب ان کا پھر صلہ کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ اہل ایمان کے لیے
کامیابی، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ناکامی اب دو گروہ بیان ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ اہل ایمان، اور دوسرے کافر۔ اب جو آگے رکوع شروع ہو رہا ہے نا، اس میں ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے منگل کو آپ کو بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔